زین العابدین کے پیارے دوستو، رمضان المبارک کا یہ دوسرا وظیفہ ہے جو چاند کے حوالے کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اس ماہ میں ہر دن کے وظائف اور ان وظائف سے حاصل ہونے والے فوائد اور ان کے واقعات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ہماری زندگی میں تمام مہینوں کا سردار رمضان آنے والا ہے۔ اس کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے۔ رمضان آنے سے 6 ماہ قبل ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کو رمضان کے آنے کی مبارکباد دیتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل ہی اللہ جل شانہ سے اس کی برکتیں عطا کرنے کی دعائیں فرماتے۔ یا اللہ رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ماہ رمضان کی مقدسات نصیب فرما، اور پھر خود دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانثاروں کو ماہ رمضان کی مبارکباد ملتی ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف اس نسبت فرمائی ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس چاند پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا سکون کے دروازے بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کے، نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا، گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ اور بہت سے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوزخ کی آگ سے محرمت اور ماہ مبارک کے دوزخ کی آگ سے باہر مت اس ماہ مبارک کے اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ مقبولیت دعا کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اس ماہ مقدس میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو اس کے بدلے کوئی دوسری نعمت دے دی جاتی ہے، یا اس پر سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ کہ جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو سوال نہ کرنے پر ناراض ہوتا ہو، یہاں تک کہ والدین بھی بچوں کے ہر وقت مانگنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان رحم کرنے والا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور مانگنے پر اللہ تعالیٰ کا خوش ہوتا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے اپنی رحمت سے اسے عطا کرتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کی دولت عطا فرمائی ہے، اور دعا کی تلقین کی کہ مشکل وقت دفع و بلا و آفات سے بچنے کے لیے دعا سے زیادہ کوئی چیز میسر نہیں۔ رمضان المبارک تک دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اسی لیے ہمیں دعا کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ اس ماہ کے پہلے دن ہی سے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی اللہ پاک ہر وہ لوگوں کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں، اور اس چاند کو دیکھ کے ساتھ ہی اسی کے عالم میں جو مجبور انسان بھی اپنے اللہ کو دعا کے لیے پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھ
نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ زین العابدین کے پیارے دوستو، اب خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی عظمت ہے اس ماہ کے چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کی۔ اب اسی چاند کے حوالے سے علماء کرام نے کتابوں میں ایک پوشیدہ عمل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ماہ شعبان کے آخری دن نماز مغرب کے بعد جس وقت نئے اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، کچھ تاریخ کے تبدیل ہوتے وقت چاند پر آپ کی نظر پڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے دن کا چاند اکثر لوگ بہت باریک ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے، تو نہ دیکھنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر دیکھ لیں تو بھی تو پھر بہت بہتر ہے۔ چاند پر نظر پڑتے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر 30 بار سورہ کوثر اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کے لیے دعائیں طلب کریں۔ آپ جو پریشانی جو مصیبت ہے آپ بہتر جانتے ہیں، یا پھر وہ اللہ جو عیبوں کو جانتا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس روز اللہ سے بیان کریں۔ آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھیں گے تو اس روز آپ جو دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے ہماری آپ سے التجا ہے کہ اس روز کو قیمتی بنائیں، اس سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ فائدہ حاصل کریں۔ اس وظیفے سے لاکھوں لوگوں نے فوائد حاصل کیے۔ ایک واقعہ جو اس وقت آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک بہن نے ہمیں میسج کیا، وہ اپنے آپ بیتی بتاتے ہوئے کہنے لگی، زین العابدین، ایک وقت کا جب ہم بہت ہی بری حالت میں تھے، مہینوں ہمارے گھر گوشت نہیں پکتا تھا، غیر متوازن غذا کھا کر بچے سوکھ گئے تھے، عزیز و اقراب نے بھی ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ رمضان المبارک 2011 میں آپ نے جو رمضان کے چاند کو دیکھ کر سورہ کوثر والا عمل بتایا تھا، میں نے چاند کو دیکھ کر پڑھنا شروع کیا۔ پھر اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے برکتوں اور شفقتوں اور عنایتوں کے دروازے کھول دیے۔ اگرچہ میری سرکاری نوکری لگ چکی تھی، جو پہلی پرائیویٹ نوکری سے یہ اکثر مختلف اور پرسکون تھی، لیکن ایک طرف سے تنخواہ آتی اور ساتھ ہی خرچ ہو جاتی۔ ہم میاں بیوی سوچتے رہ جاتے کہ تنخواہ کدھر گئی۔ اب الحمدللہ سورہ کوثر والے عمل کی برکت سے رزق میں کثرت اور برکت ہے۔ اس وقت ہمارے گھر میں اے سی، کمپیوٹر، موبائلز، انٹرنیٹ، UPS، موٹر سائیکل تک، سونے کے لیے شاندار ڈبل بیڈ، الیکٹرانکس کی بے شمار چیزیں ہیں جس سے پہلے ہم محروم اور احساس کمتری کا شکار تھے، موجود ہیں۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تمام قرض اتر چکا ہے، پورے مہینہ کچن مٹن اور سبزی موجود رہتی ہے۔ پہلے جو ہم لوگوں سے مانگ کر مہینہ پورا کرتے تھے، اب اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مہینہ پورا ہو جاتا ہے لیکن برکت والی تھیلی میں تنخواہ پھر بھی رہتی ہے۔ جو سورہ کوثر والا عمل شروع کرنے سے پہلے 5 تاریخ کو ختم ہو جاتی تھی، وہ ہزاروں دعائیں دیتے ہیں۔ کہنے لگی، زین العابدین، اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، اللہ پاک آپ کے لمحہ بلمحہ مدد فرمائے، آپ کو مشکلات سے نکالے۔ میں نے اپنے محلے، اپنے رشتہ داروں میں جو کوئی پریشان اور مصیبت میں تھا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا۔ جس کو بھی اس عمل کا بتایا، ان کے کرنے کی دیر تھی، پھر اللہ نے اسی وقت ان کی پریشانی اور مصیبت کو ختم کروا دیا۔ زین العابدین کے پیارے دوستو، ابھی بہت باتیں کرنے کے باعث ہم آپ کو مزید واقعات بتا نہیں سکتے، مگر اس وظیفے کو جس نے بھی کیا، الحمدللہ ان کی حاجتیں ضرور پوری ہوگی، ان کی پریشانیاں مصیبتیں ضرور ختم ہو گئی تھی۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کی وجہ سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ پاک آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔